سورۃ الانفال آیت کا نمبر 61 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدقت یا رب العالمین۔ گزشتہ کل کے درس میں قانون نمبر 7 للجہاد کہ جہاد کے لیے آپ کو مکمل تیاری میں رہنا چاہیے اور اس کے لیے اسلحہ وغیرہ اچھے سے اچھا آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یعنی گزشتہ درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ دشمن کے مقابلے میں اپنے ہتھیاروں کو تیار رکھیں، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس سے آگے کی آیتیں، اس میں اس چیز کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ جب حق باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اسلام اور کفر ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار صلح کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو آج وہ قانون اور وہ طریقہ کار کہ صلح مسلمان کیسے کرے، تو اللہ رب العزت اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو آیت آپ نے سماعت فرمائی، اس میں پہلا قانون کل گزرا تھا امیر کے لیے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور آج یہ دوسرا قانون ہے امیر کے لیے، یعنی صلح کس طریقے سے آپ کرو گے۔ تو دیکھیں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر مائل ہوں وہ کفار صلح کی طرف، آپ سے صلح کرنے کے لیے وہ مائل ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، پس آپ بھی مائل ہوں ان سے صلح کرنے کے لیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور بھروسہ اللہ رب العزت پہ رکھیے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ اللہ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں دوسرا قانون ہے امیر کے لیے، یعنی صلح کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے ترجمے سے جان لیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ پیشکش کریں کفار صلح کی تو آپ بھی اب صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان صلح کی پیشکش کافر کو نہ کرے۔ کیوں؟ ہاں اگر وہ صلح کی پیشکش کر رہے ہیں تو آپ بھی صلح کو پھر مائل ہو جائے اور ان سے صلح کریں، لیکن مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ صلح کی پیشکش کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر مسلمان صلح کی پیش کرتا ہے تو اس میں کمزوری، بزدلی کا احساس ہوگا ان کو، یہ کمزور ہیں، دیکھو ڈر گئے اسی لیے تو صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں، یہ اب کمزور ہو گئے ہیں، ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیز کفار کے ذہن، دل، دماغ میں آئے گی، اللہ نے اس سے منع کر دیا۔ نہیں، آپ نے صلح کا پیغام نہیں بھیجنا، اور نہ ان کی طرف صلح کے لیے آپ کی طرف سے کوئی کمزوری آنی چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مجاہد آدمی وہ اکڑ کے چلتا ہے، اگرچہ جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے،
اللہ رب العزت کو عرش معلیٰ پر یہ آداب بڑی پسند آتی ہے. مجاہد تھی. اور آپ کو معلوم ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے اور پھر عمرے کے لیے آئے، واپس کر دیے، آئندہ سال آؤ گے، تو اب جب عمرے کے لیے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینے کی شروع میں آب و ہوا ان پہ راس نہیں آئی تھی. صحابہ کمزور ہو گئے تھے، بیمار تھے، بخار، بدن کمزور. تو اب یہ جب طواف کر رہے تھے تو اس وقت بیت اللہ کے آس پاس جو حرم شریف تھا اتنا وسیع نہیں تھا. ابھی تو ماشاءاللہ بہت وسیع ہے، جس طرف دیکھو عمارتیں نظر آتی ہیں آپ کو. اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا. اوپر آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں سامنے طواف کرنے والوں کو. تو تھے تو اکثر دشمن، مشرکین تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، سارے مخالفین تھے دین اسلام کے. تو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا ہم وَهَنُوا حَمَّ يَثْرَبَ کہ دیکھو ان کو مدینے کے بخار نے کتنا کمزور کر دیا، چل بھی نہیں سک رہے، نہیں راس آئی ان پہ ہوا. تو یہ اوپر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فوراً وحی بھیجی کہ اے میرا پیغمبر اب آپ صحابہ کو حکم دے کے رمل کریں. اگرچہ بدن میں وہ طاقت وہ جان نہیں ہے تو پھر صحابہ اکڑ کے انہوں نے یہ پہلے 3 چکر جو ہیں اس میں رمل، حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں پہ رمل کرنا مردوں کے لیے لازم ہے. مردوں کے لیے رمل. تو وہ صحابہ اکڑ کے چلے تھے کہ بھائی کمزور نہ سمجھنا. تو اللہ کو وہ ادا صحابہ کی اتنی پسند آئی تھی، ہر مسلمان جب بھی وہ طواف کرے گا تو وہ 3 چکر جو ہے اس میں رمل کرے گا، اس نقل کو ادا کرے گا کہ وہ بار بار دہرایا جائے اور اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے. اور فرشتوں میں ان انسانوں کی تعریف اللہ پاک پھر کرے کہ دیکھو یہ وہ بندے میرے. تو کمزوری کا اظہار مسلمانوں کی طرف سے نہ ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور جتنا مسلمان ہے 53 ممالک ہیں، کون سا ملک ہے مسلمانوں کا جو قوت میں ہے؟ ہر ایک بس اپنے حال میں ہے اور غیروں کے جو ہے رحم و کرم پہ ہے کہ بھائی ہم پہ بھی رحم کرم فرمائے. حالانکہ مسلمان تو یہ چیز نہیں ہے، مسلمان کو تو اللہ نے بہت طاقت والا بنایا. اب بات اس طرف چل گئی ہے، چلو مسلمانوں کی طاقت بھی آپ کو انشاءاللہ بتائیں کہ کیسے طاقت والے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر مائل ہو جائیں وہ کافر صلح کی طرف، امن کی طرف، فَاجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی مائل ہو جائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پھر یہ کہ یہ جو صلح کی جاتی ہے یہ اصل میں بڑی جنگ کی تیاری کے لیے کہ ہمیں کچھ موقع مل جائے ہم ان کے خلاف بھرپور تیار ہو کے میدان میں نکلیں. تو آپ علیہ السلام تو جتنی جنگی مہارت رکھتے تھے پوری کائنات میں ان جیسی مہارت کوئی نہیں رکھ سکتا. تو آپ علیہ السلام کو تو اچھی طرح پتا تھا یہ کیا ہے جنگ کی مہلت. تو اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اپنے پیارے پیغمبر پر فرمایا کہ ان کو جنگ کی تیاریاں کرنے دو، خوب اسلحہ جمع کریں، خوب کھائیں پیئیں اور تکڑے ہو جائیں. لیکن یاد رکھنا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اے میرا پیارا پیغمبر آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے. کیونکہ فرمایا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ اللہ رب العزت وہی ہے سننے والا جاننے والا. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ اور اگر وہ ارادہ کرتے ہیں کفار کس چیز کا، یخدعوکا کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے. صلح اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے خلاف خوب تیاری کریں، اسلحہ جمع کریں، اپنی فوج کو مضبوط کریں. یہ دھوکہ دیں گے. تو یاد رکھنا میرا پیغمبر فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ پس تجھے تیرا اللہ کافی ہے. تجھے تیرا اللہ. اب اللہ پاک کس چیز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اور کسی در کی طرف نہیں جانا ہے، در وہی ہے. اگر اور در ہوتا تو اللہ کلام میں فرما دیتا نہیں یہ بھی ہیں مشکل کشا، پھر ان کو پکار لینا، یہ حاجت روا ہیں ان سے مدد مانگ لینا، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے ہیں. لیکن نہیں، یہی ترغیب ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ کافی ہے ایک اللہ، جس کا اللہ ہے اس کو کسی در کی کوئی ضرورت نہیں. تو ایک اللہ کافی ہے.
اب یہ کہ انہوں نے پھر بہت سارے ایسے معاملات کیے کہ اب صلح کر کے جنگوں کی تیاری کی اور پھر مسلمانوں کے خلاف ہوئے، لیکن اللہ رب فرما رہے ہیں هو الذی فإن حسبک اللہ، یاد رکھنا بے شک اللہ کافی ہے تجھے اے میرا پیغمبر، هو الذی، اب وہ کافی جو ہے اللہ، وہ کیسے، هو الذی، وہ ذات اور وہ ہستی ہے، ایدک بنصرہ، جس نے آپ کی تائید کی، آپ کے ساتھ کمک کی، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنین کے ساتھ بھی، اور مومنین کے ساتھ بھی مدد کی۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں کیا ہوا، احد میں کیا ہوا، غزوہ خندق میں کیا ہوا، حنین میں کیا ہوا، تو یہ کون تھا جو مدد کر رہا تھا؟ اور اللہ کی مدد ایسی معمولی مدد تو نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ اس کو موت کا ڈر ہی نہیں ہے۔ آج تو وہ ایمان کی کمی ہے کہ آج کا مسلمان موت سے بھاگتا ہے۔ ہاں جی، اور میں نے بار بار یہ بات کہتا ہوں، صحابہ وہ ہستیاں تھیں جو موت کے شکاری تھے، موت ان سے بھاگا کرتی تھی۔ خالد بن ولید، ہاں جی، کتنی ان کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت کی موت، لیکن موت ان سے بھاگتی تھی، وہ موت سے نہیں، وہ موت کے شکاری تھے۔ اور آج کا مومن موت سے ڈر رہا ہے، آج کا مسلمان مردے سے ڈر رہا ہے، آج کا مسلمان جنوں سے ڈر رہا ہے، آج کا مسلمان قبرستان سے ڈر رہا ہے۔ یہ کوئی ایمان ہے؟ خدا کے بندے، تمہارے دل میں ایسی قوت موجود ہے لا الہ الا اللہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں کائنات میں، لیکن اب اس کی حقیقت کو کون سمجھے؟ بھائی یہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، یہ ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات بھول گئے، یا اللہ کوئی ذکر بتا، مخصوص خاص کلیم اللہ دعا کر رہا ہے، تو اللہ رب نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یا اللہ یہ تو سب ہی کرتے ہیں، میں کوئی خاص چیز مانگتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلیم کو فرمایا اے کلیم اللہ، اگر اس کی حقیقت پتہ چل جائے تو اس کے سوا کوئی ذکر کرے ہی نہیں۔ پوری کائنات کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، اور دوسری طرف صرف لا الہ الا اللہ، کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے سامنے یہ 14 طبق اڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، اب ہمارے دلوں میں موجود ہے، اور آج کے مومن کے دل میں اتنا قوی جو 14 طبق سے زیادہ وزنی ہے موجود ہے، یہ جنوں سے ڈر رہا ہے، یہ قبرستان سے ڈر رہا ہے، ہاں جی، یہ جادو ٹونوں سے ڈر رہا ہے۔ خدا کے بندے، جو طاقت اللہ نے مسلمان کو دی ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ سب سے اعلیٰ اشرف المخلوقات انسان، اور اس میں پھر سب سے اعلیٰ اللہ نے مومن مسلمان کو پیدا کیا، وہ یہ کلمے کی برکت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے مدد کی، اور ہم آپ سنتے آ رہے ہیں پیچھے سے بدر کا پورا ہم نے نقشہ آپ کو بتایا کہ دیکھیں کیسا اللہ پاک نے کیسے پاسا پلٹا اور کیسے مسلمانوں کو فتح دی، کیسے مدد کی اللہ پاک نے۔ تو یہ بات تھی کہ اللہ پاک قوی ہے، اللہ پاک مدد کرتا ہے۔ کیسی مدد کرتا ہے؟ ایسی مدد کرتا ہے کہ فرمایا کہ دیکھو جو مومن مسلمان ہوتا ہے وہ تو اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ پاک نے الفت اور محبت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ صحابہ آپس میں الفت اور محبت سے رہنے لگے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے میرا پیغمبر اگر آپ خرچ کرتے ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمینوں میں ہے سارے کا سارا، سارے زمینوں کے خزانے آپ ان پہ خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے۔ پوری کائنات کے خزانے بھی خرچ کرتے نا، یہ ایسے سخت لوگ تھے مکہ کے کہ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ کیوں ڈال دی؟ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک وہ اللہ وہی غالب ہے حکمت والا، وہ یہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو آپ نہیں ڈال سکتے تھے پورے خزانے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مکہ مکرمہ میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس خزرج، ہاں جی، بہت بڑے قبیلے، بہت بڑا خاندان، اور وہ آپ کو میں نے بتایا کہ تھے ماتحت یہودیوں کے،
ہاں جی، تو یہ بڑے قبیلے اور ان کی دشمنیاں بڑی عجیب، چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگ چھڑ جاتی تو وہ کئی سالوں تک وہ جنگ رہتی، کئی سالوں تک۔ ہاں جی، اب یہ دیکھیں ایک جنگ ہے حرب بعاث، سا کے ساتھ حرب بعاث، یہ جنگ چھڑی ان کی اوس و خزرج کی آپس میں، اور پورے 120 سال تک یہ جنگ رہی۔ اب 120 سال میں کتنی نسلیں گزری، کیا کہ آمنے سامنے گھر تھے، جیسے ہم گلیوں میں رہتے ہیں آمنے سامنے گھر ہوتے ہیں، ایسے وہ ایک گھر والا دوسرے کو ٹیڑھی نظر سے دیکھتا، جنگ شروع ہو گئی، کئی لوگ مارے گئے، ادھر سے بھی، ہم بھی خان وہ بھی خان، میں کوئی کم، یہی بات تھی ان میں، ایک دوسرے کو کم کرنے کے لیے جنگیں 120 سال حرب بعاث تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہاں جی، تو ان کی جنگ لگی رہی، اور اسی طرح دوسری جنگ تھی ان کی، اس جنگ کے اندر بسوس، جنگ بسوس پوری 93 سال وہ جنگ بسوس ان کی چلتی رہی، 93 سال۔ داخل ایک جنگ تھی، پوری 63 سال تک وہ جنگ داخل ان کے درمیان میں رہی، ایسے سخت لوگ، لیکن حیران ہو گئے یہودی عیسائی سارے کہ یہ تو وہ لوگ تھے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے۔ اگر ایک قوم کا آدمی دوسری قوم کا سامنے آ گیا، جنگ شروع ہے، بھائی میرے سامنے کیوں آیا؟ اگر ایک کے اونٹ نے پہلے پانی پیا، کیوں؟ میں آپ سے کم ہوں، پہلے میرا نمبر ہونا چاہیے، آپ نے اپنے اونٹ کو پہلے کیسے؟ جنگ شروع ہو گئی۔ یہ ایسے جانی دشمن ایک دوسرے کو رشتے نہیں دیتے تھے۔ آج یہود و نصارہ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے ایک مسجد میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہاں جی، اور اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت یاد دلا رہا ہے کہ اے میرا پیغمبر، اگر پوری دنیا کے خزانے تو خرچ کرتا، ان میں محبت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ کون ہے محبتیں ڈالنے والا؟ اللہ۔ آج ہم گھر کے اندر ہماری محبتیں نہیں ہیں، بھائی بھائی سے جدا ہے، ہاں جی، خاندان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہر ایک بھائی ہمارا اس کے ساتھ کوئی خوشی غمی شریک نہیں، بس اختلاف ہو گیا۔ کیوں اختلاف ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ ہاں جی، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے تو اللہ نے ان کو جوڑ دیا، ہم اللہ کے نافرمان ہوئے تو اللہ نے کہا جب اے میرا بندہ میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے اتنے انعام دیے اور تو میرا نافرمان ہو گیا، میں نے یہاں تک پہنچا دیا، حد کر دی کہ تیری اولاد بھی تیرے نافرمان کر دی۔ آج اولاد بھی ہماری نہیں مان رہی۔ صحابہ تو وہ تھے جس کے جانور بھی مانتے تھے، اور تو اور دریا کا پانی بھی مانتا تھا۔ جمعے میں نے بیان کیا تھا کہ دریا بھی ان کے حکم پہ چلتے تھے، اور آج ہماری اولاد مخالف ہے۔ ہاں جی، کتنے واقعات ہمارے پاس آئے دن یہ مسئلے آ رہے ہیں، جی اولاد جوان ہے، نافرمان ہے، مار رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، ہاں جی، شرم کے مارے کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے کہ میری اولاد اس طرح ہے، میری بیٹی اس طرح ہے، میرا بیٹا اس طرح، کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، پھر ان کو ہم سمجھاتے ہیں اصل میں آپ فرما بردار ہو جاؤ، توبہ کر لو، اولاد خود بخود فرما بردار ہو جائے گی، یہ سارے خاندان آپس میں مل جائیں گے، سارے مسلمان پھر سے بھائی بھائی بن سکتے ہیں۔ لیکن جب قرآن نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، اگر یہ نہیں تو ایسے ہی چلتا رہے گا، پھر ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ بھائی یہ کسی کی بیٹی ہے تو میری بیٹی بھی تو ہے، اگر یہ کسی کی بہن ہے تو میری بہن بھی تو ہے، یہ کسی کی بیوی ہے تو اپنی بیویاں بھی تو ہیں۔ پھر کسی ماں بہن پہ غلط نظر نہیں ڈالیں گے، پھر کسی کو ہم فون پہ کال کر کے نہیں پریشان کریں گے، پھر کسی کو غلط میسج نہیں کریں گے۔ ہاں جی، وہ راتوں گئے فونوں پہ لگے رہتے ہیں، ادھر سے بچیاں بھی گڑبڑ، یہ بھی سارا نظام، پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے، لیکن سب کو پتہ ہے یہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، لیکن یہ کہ ہم یہی سمجھتے ہیں یہ تو بھائی پرائی ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، کیوں کہ دین اس کے اندر نہیں۔ جب بے دینی ہوگی پھر نہ اپنی بہنوں کا خیال رہے گا نہ اوروں کی۔ تو اللہ پاک اور دین شریعت دنیا تو کہتی ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، آج دوسری کی ماں بہن بیٹی کو دیکھے گا تو کل تیری بھی ہے۔ ہاں جی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے، پتہ چل جائے گا۔ یہ تو بعض ایسے اعمال ہیں جن کا دنیا میں حساب کتاب ہوتا ہے۔
ہاں جی، اور ان میں یہ سب سے پہلے، اگر آج میں کسی کی ماں بہن بیٹی کا عزت کا خیال نہیں کروں گا تو میری ماں بہن بیٹی کی بھی عزت کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ یہ دنیا میں ہی اللہ پاک دکھاتا ہے۔ ہاں جی، تو بچنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مدد میں نے کی ہے اور ان کے دلوں میں محبت میں نے ڈالی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور ایسی محبت ڈالی کہ یہود و نصارہ بھی حیران ہو گئے۔ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرا پیارا پیغمبر، اللہ تجھے کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جو تیری اطاعت کرتے ہیں مومنین میں سے۔ اصل مددگار تو وہ اللہ ہے، ظاہری طور پہ آپ کے مومن صحابہ، ظاہری طور پہ یہ ہیں، اور یہ ظاہری طور پہ ہیں۔ یہ بھی تیسرا قانون ہے امیر کے لیے کہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے، بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا یہ قانون نمبر 4 ہے امیر کے لیے، مومنوں کو جہاد کے لیے تیار کرتے رہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنگ کا موقع ہے، مومنین کو جنگ کا طریقہ ہی پتہ نہ ہو، نہیں، مومن مسلمان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرا پیارا پیغمبر آپ ابھاریے مومنین کو قتال پر، جہاد کے فضائل سنائیے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ جہاد قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ ساری کائنات لگ جائے کہ ہم جہاد کا خاتمہ کریں۔ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو فرما دیا ہے وہ حق سچ ہے۔ یہ جہاد قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک باقی رہے گا، کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی آیا تھا، جہاد کا انکار کیا، اور بہت سارے ایسے لوگ آئے، انہوں نے جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور بعض لوگوں نے جہاد کو نام دے دیا دہشت گردی کا۔ یہ تو دہشت گردی ہے، خدا کے بندے، جہاد اور دہشت گردی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگوں نے غلط اس کو وہ طول دے دیا، اور اصل میں یہ جہاد کی نفرت کیوں ڈالی گئی مسلمانوں کے دلوں میں؟ کفار تو ویسے ہی ہیں۔ آج کا مومن مسلمان بھی جہاد کا نام سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، وہ یہ تو بڑی سخت چیز ہے، یہ تو پتہ نہیں اس کو کیا اس نے بھو بنا دیا۔ ہاں جی، جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں نا، بھو آ جائے گا۔ اب وہ حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بچے کے ذہن میں ایک بھو کی شکل صورت ہے۔ تو آج ایسے کہ پوری دنیا نے ایسا معاملہ چلایا کہ جہاد کو بھو بنا دیا، بچوں کا بھو جیسے ہوتا ہے کہ جہاد کا نام لو تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ اور خدا کے بندے، یہ جہاد سب سے افضل اور اولا عبادت ہے اللہ کی، اور اگر کوئی شخص بغیر جہاد کے ارادے کیے کلمہ پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، سب کچھ، لیکن اس کے دل میں جہاد کا ارادہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ یہ مرا منافق مرا۔ ہاں جی، جہاد کوئی معمولی چیز تو نہیں۔ نفرت کیوں ڈالی جا رہی ہے؟ کیونکہ سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر جہاد کی محبت مسلمان کے دل میں آئی تو یہ قرآن کا نظام نافذ کر دیں گے دھرتی پہ، اور جتنے بھی کفار ہیں، جتنے بھی دین اسلام کے دشمن ہیں، وہ اس نظام کے نفاذ کے مخالف ہیں۔ وہ آپ کے روزوں کے مخالف نہیں ہیں، وہ آپ کے حج کے مخالف نہیں ہیں، وہ آپ کی نمازوں کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنا چاہو آپ اپنے دین کی تبلیغ بھی کرو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں جی، حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس امریکہ، جس کو سب سمجھتے ہیں کہ یار یہ دین اسلام کا بڑا دشمن ہے، جب رمضان ہوتا ہے تو رمضان میں وہ افطاری کراتے ہیں وائٹ ہاؤس میں مسلمانوں کو، باقاعدہ دن مقرر ہوتا ہے، اس دن رمضان کے سارے مسلمانوں کی افطاری وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ تو آپ کے روزوں کے مخالف نمازیں بے شک ساری زندگی پڑھتے رہو، کون آپ کو روکتا ہے؟ حج کرو، زکوٰۃ دو، نہیں روکتے۔ ان چیزوں سے ان کا اختلاف ہی نہیں ہے بھائی۔ اصل میں وہ کہتے ہیں نظام ہمارا چلے گا، حکم آمر ہم رہیں گے۔ تو جب قرآن جہاد ہوگا تو ان کا آمر رہنا باقی نہیں رہے گا، پھر تو قرآن کا نظام نافذ ہوگا۔ اس نظام کے وہ مخالف ہیں جتنے بھی ہیں۔ ہاں جی، ایسی چالیں چلی انہوں نے کہ آج مسلمان کا دشمن ہے۔ امریکہ، فرانس، برطانیہ، انہوں نے ایسے وائرس پھیلائے مسلمانوں میں کہ آج مسلمان کافر کا دوست تو بن سکتا ہے، لیکن مسلمان کا دوست نہیں بنے گا۔ شام ہے، مصر ہے، لبنان ہے،
اردن ہے، ہاں جی، کویت ہے، سعودیہ، یہ ایسے ممالک ہیں جن کے نام میں نے لیے کہ یہ کافر کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ جائیں گے، لیکن آپس میں کبھی بھی ایک میز پہ آپ ان کو نہیں دیکھو گے۔ وہ وائرس، وہ محنت ان کے اندر ہو چکی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ایسے دشمن بن گئے، ان کو اکٹھا ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کیوں کہ انہوں نے بھی وہ قرآن کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، تو کافروں کی باتوں میں آ گئے۔ تو آج کا مسلمان بھی ان کی باتوں میں جہاد کا نام لو تو کہتے ہیں یہ تو دہشت گرد، وہ دہشت گردی تو یہ دین اسلام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہے۔ دہشت گردی تو بالکل پکا اس کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ تو ہر گناہ اور ہر نافرمانی کے خاتمے کے لیے۔ قرآن کا نظام نافذ ہو جائے، ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں جی، تو یہ غلط نام دے دیا ہے قتال اور جہاد، وہ کہتے ہیں بس یہ ظلم ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے بھائی، جو دین اسلام کے مقابلے میں آئے گا تو اس کے ساتھ پھر قتال ہے، اور وہ بھی دین، میں نے آپ کو کہا کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پاک اور صاف کہ ایک نقطے کے برابر عیب اس میں نہیں، ایک نقطے کے برابر۔ اور جب قرآن حکم دے رہے قتال کا، جہاد کا، تو کیا یہ عیب ہوگا؟ یہ دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ بلکہ کفار کے لیے بھی اس میں رحم پایا جاتا ہے کہ ان کو کہہ دو کفار کو ایمان لے آؤ، تلوار کے زور پہ نہیں۔ آج تک دین اسلام میں کوئی ایک پیغمبر، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں جس نے تلوار کے زبردستی کسی کو کہا ہو کلمہ پڑھ، نہیں۔ ہاں جی، ایمان لے آؤ، اچھی بات ہے، نہیں لاتے، نہیں مانتے ہم، ٹھیک ہے، نہ مانو تو پھر مسلمانوں کے تابع ہو کے جزیہ دے کے رہنا پڑے گا مسلمان ملک میں۔ جزیہ دو، ٹیکس دو۔ ٹیکس مسلمانوں پہ نہیں ہوتا، یہ ان پہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں۔ جزیہ دے کے رہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جزیہ دیں گے، ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کی عزت کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ ٹیکس دے بس ٹھیک ہے، رہو، تمام نظام ان کا باقی مسلمانوں کے ساتھ چلے گا۔ اور تیسری بات، اگر وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس بھی نہیں دیتے، تو پھر جب ٹیکس بھی نہیں دیتے اور تم مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہو تو پھر جہاد کا حکم، پھر ایسے لوگوں کو جو ہے مارنے کا حکم ہے کہ اب ان کے ساتھ قتال۔ تو کتنا انصاف ہے، ہاں جی، ظلم نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا، اے میرا پیغمبر حرض المؤمنین علی القتال، ابھاریے مومنین کو قتال پہ۔ فرمایا جب ابھاریں گے قتال پہ، مسلمان قتال کریں گے، اللہ رب العزت کی مدد آئے گی۔ ہاں جی، کیسی مدد؟ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبون 200۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان یکم منکم، اگر ہو تم میں سے 20 مومن، پکے مومن، صابرون، صبر والے، کتنے ہوں؟ 20۔ یغلبوا 200، وہ غالب آئیں گے مخالفین اگرچہ 200 ہوں، 200 پر غالب آئیں گے۔ یہاں پہ 20 مقابلے میں 200، ایک کے مقابلے میں 10۔ ہاں، ایسی مدد اللہ کرے گا۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ہو تم میں سے 100، یہاں پہ پکے مومن جو قبرستانوں میں نہیں ڈرتے، جنات سے نہیں ڈرتے، ایسے مومن۔ ہاں جی، آج مومن کو کہہ دو ذرا قبرستان سے گزرو، شلوار گیلی ہو جائے۔ مومن ہے جی، خدا کے بندے، قبرستان میں آپ کو کیا ہوتا ہے؟ جن آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور جنوں کے پاس طاقت ہوتی تو ہمیں آپ کو آگ لگا دیتے، اللہ نے وہ قدرت دی نہیں ہے۔ تو جنوں سے ڈر رہے ہیں، مسلمان ہیں، ہاں جی، قبرستان سے ڈر رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ذہن میں اس نے بٹھایا ہوا ہے، یہ اور وہ ہے، اللہ معافی دے۔ کل کی بات ہے، ایک آدمی نے مجھے کال کی، جی ہمارے گھر میں ایک تعویذ نکلا ہے، پورے گھر میں بالکل درم برم ہو گیا ہمارا گھر، لڑائی جھگڑے شروع ہیں، بس مسئلہ بہت خراب ہو گیا۔ تو میں نے کہا بھائی ابھی تو رات کے 11:30 بج گئے ہیں، کچھ نہیں، صبح میں اپنے اسکول سے واپس آ جاؤں، آپ لے آنا، میں دیکھوں گا کیسا تعویذ ہے جس نے پورے گھر کو الٹا کر دیا آپ کے۔ کہا ٹھیک ہے۔ 3 بجے وہ آیا میرے پاس تعویذ لے کے، سرخ کپڑے میں جی، درخت پہ لٹکا ہوا تھا، پورا گھر ہمارا اس نے تباہ کر دیا۔ میں نے کہا ذرا دکھاؤ۔ وہ تعویذ کھول کے جب میں نے دیکھا، اس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی، آیت الکرسی۔ میں نے کہا خدا کے بندے، یہ آیت الکرسی تو حفاظت کے لیے ہے، تباہی کے لیے نہیں ہے۔
ہاں جی، اور جب ٹیلی فون کیا مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ گھر پہ، میں نے کہا گھر پہ، آپ جلدی، اب میں آپ کو پہنچنا چاہتا ہوں۔ جب سے یہ تعویذ میں نے جیب میں ڈالا ہے میں ہوش میں ہی نہیں ہوں، میرا سر کھول رہا ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ آیت الکرسی لکھی ہوئی۔ ہاں جی، آج کا مومن مسلمان تعویذ سے ڈر رہا ہے۔ یہ ایمان کی کمی نہیں ہے کہ تعویذ جی مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ خدا کے بندے، آپ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، کوئی پورا دنیا پوری زندگی لگا دے آپ پہ کرنے کی، آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ مومن کو تو پیشاب پہ بھی کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی، تو بدن پہ، جسم پہ کیسے کرے گی؟ اپنی کمی کوتاہیاں نافرمانیاں نہیں نظر آ رہی کہ اصل میں جو مجھ پہ حالات آ رہے ہیں میں اللہ کا نافرمان ہوں، اس لیے اللہ پاک پریشانیاں بھیج رہے کہ اب بھی موقع لوٹا۔ وہ بات ہمارے ذہنوں میں نہیں، ہمارے ذہنوں پہ یہی آتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آپ کوئی بابا ڈھونڈو، کوئی تعویذ والا ڈھونڈو، خدا کے بندے ایک در کو پکڑ لو، ساری مصیبتیں مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اس در کو چھوڑ دیا تو یہ مصیبتیں، یہ مشکلیں، یہ رونا دھونا۔ تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر 20 ہیں تو وہ 200 پہ غالب آئیں گے۔ اب اس کی تشریح تو بہت زیادہ ہے، یہاں وقت بھی کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کی بقیہ تشریح کل جمعرات ہے، ہاں انشاءاللہ سوموار والے دن، میری آپ کی زندگی رہی۔ وآخر دعوانا